چاہتے تھے. میں کیا تھوڑا سا مجھے کچھ تعریف بتائیں, چھوٹا مناظرہ اسے کہتے ہیں, بڑا اسے کہتے ہیں, آپ بتائیں یا میں بتاؤں؟ نہیں ایسا تو نہیں, چھوٹے کا مقصد دھوکہ دینا, بڑے کا واقعی تحقیق کرنا ہوتا. اب دھوکہ دینے کا موقع نکل گیا, تحقیق کا ہے تو آپ بھاگ لیں, سمجھ لو. تو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, کیا ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہوا نا کہ ہم لوگ اپنی کتاب نہیں لائے. نہیں یہ میرے پاس آیا, میں کہا الحمدللہ ہم نے اپنی کتاب لائی ہے, قرآن ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, ہماری کتاب ہم لائے ہیں. ان کی جو کتاب یہ نہیں لائے, جب یہ اس کی لائے تب کریں گے. نہیں ہماری بھی ہو, ہماری بھی ہے. صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا پورا اٹھائیے ادھر, آپ ادھر کا اٹھائیے. ہمارا ادھر کا پٹارا اٹھ گیا, ان کے پاس لے جا کر رکھ دیے. اب آپ کی بھی ہے تو آ گئی, جب آپ کی بھی تو آ گئی, اٹھائیے قرآن شریف, اٹھائیے بخاری شریف, تو نہیں اٹھاتے. اب تیسرا بہانا کہا کہ وہ ہمارے پاس اردو میں کتابیں ہیں, عربی میں نہیں ہے, جبکہ بھجوا چکے ہیں. تو میں نے کہا آپ نا انگلش میں بات کیجیے, سنسکرت میں بات کیجیے, مراٹھی میں کیجیے, اردو میں کیجیے, اس کی جو قید نہیں جو مخصوص زبان ہو, ہاں بات یہ کہ جھوٹ نہ بولیے. کہنا نہیں جھگڑا ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھیے بے دلیل بات تو کہیں نہیں چلے گی, آپ مجھے 5 مناظر کی روزہ سنائیں جس میں جھگڑا ہوا. کتنے میں آپ تحریک ہے جو جھگڑا ہوا, وہ بھی نہیں سنا تھا. اب آپ تھوڑا تھوڑا دھیرے سے غصے میں آ رہی ہے. ایک نے کہا 2 سال سے کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے, آج جب دلیل مانگتے تو دیتے نہیں. میں نے کہا دیکھیے بھائی آپ لوگ واقعی بہت سکون سے بیٹھے ہوئے تھے, ایک مجمع گول دائرے کی شکل میں بہت سکون سے بیٹھا ہوا تھا. یہاں تک تو ٹھیک ہوا, پھر کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوا آس پاس, وہ بولنے لگے نہیں غلط ہے, ایسا کیا ضرورت بولنے کی, جب ایک بات کر رہے ہیں بات میں کمزوری نہیں تو کیوں ہر ایک گڑبڑ کر دیتے. بہرحال تو میں بڑی مشکل سے پہلے میں خاموش ہو گیا, لوگ شور کر رہے ہیں, اپنی بات نکال رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا, میں نے کہا دیکھیے آپ لوگ سمجھداری کا ابھی تک مظاہرہ کیا, اب میری ایک اور بات سن لیجیے. وہ مسجد میں نا, جیسے یہ مسجد کا مین حصہ ہے, اور جو باہر کا حصہ ہے نا اس میں وہ جالی پرانی اور زمانے والی نہیں ہے, صرف جالی اس طرح لگی رہتی ہے, جالیاں پکڑے کی باریک جالیاں, پورا کھلا ہوا نہیں رہتا ہے. میں کہا کہ اب پورے لوگ ادھر چلے جائیں, 5 لوگ یہاں بیٹھے. تو کہہ رہے تھے آپ سیٹی بنائیں گے, ہم لوگ 5 لوگ بیٹھ کر, اب باقی عوام چلا لیں گے. 3 صاحب کہنے لگے تب تک مر گئے. تو اب میں نے کہا کہ 5 سیڑھی آپ کو مناظری دیتا ہوں, آپ اس کو توثیق کر دیں کہ ہم بھی جیتے ہیں, یہ نہ کہیں کہ اس کے اندر میں تو کا ٹیسٹ کی ہے. اگر کہتے ہیں اس میں تو اس میں بھی کہہ دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میں نے کہا آپ لوگ باہر یہاں سے دیکھیے, ہم لوگ ادھر اندر تارا لگاتے ہیں, 5 لوگ بیٹھیں گے, اور ان ہو جائے گا پورا اللہ, ان کی بھی چاہت پوری جائے گی. تب وہ میری ہمارے یہاں شور ہونے لگا. جب شور تھما تو وہاں پر جو ہے حافظ ظہری صاحب غائب تھے, اور ان کے امام ہے کیا سلفی ہے, بڑی چیز سے کچھ نام میں نہیں آ رہا, جو بھی ہے, تو وہ نہیں غائب تھے. وہ اقبال نام کے جو تھے نا وہ تھے موجود. شور تھما تو میرے پاس آ گئے, اور آ کر کہنے لگے نا کہ اپنے آخر میں سمجھ, اپنے آپس میں سمجھ لیں گے. میں نے کہا مجھے کچھ سمجھنے نہیں, میں سمجھانا عوام کو ہے, سمجھانا عوام کو ہے. تو بس وہ کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. کہہ کہ وہ سلام کیا, مسافت کیا, چلتے بنے, ایک ہاتھ پڑا میں پکڑ لیا, ہاتھ کو پکڑ لیا, کہا کہ بخاری شریف میں 2 ہاتھ سے مسافت ہے, کہا نہیں ہے بیٹھ جاؤ, اسی کو بات کرتے بیٹھ جاؤ. پھر اٹھے اور چلتے بنے. تھوڑی دیر بعد ایک ساتھی آیا, بولے چل کے میں وہ ساتھی کو سمجھا دوں. بولا کیا سمجھا دوں, کیا بولے رو رہے بیٹھا. کون ہے, بولے غیر مقلد ہے, ان کو میں بھاگ کے تو بیٹھا رو رہے. دیکھتے تو مزہ آتا, لیکن اپنے لوگوں کی کوتاہی سمجھنا. میں یہ تک کہا کہ پیسہ مجھ سے لو, کیمرہ لے کر آؤ. پوچھو اگر میں دن بھر میں کتنی مرتبہ بولا تھا, اتنے جھوٹے ہوتے ہیں نا ہمیں بتا دیتے ہیں یہ بات ہے. اس کے بعد چھاپے جھوٹے ہوتے ہیں, جھوٹے بہت جھوٹے ہوتے ہیں. ایک مسجد میں, میرا مالیگاؤں کی مسجد میں پروگرام چلا تھا 2-3 دن کا, ایک صاحب اٹھے اور سوال کیا کہ مجھ کو فلاں غیر مقلد نے کہا ہے کہ یہاں پہ رضوان جمالی صاحب اس مسجد سے بھاگ گئے ہیں,
اور بلکہ وہ غیر مقلد تو تالا لگا رہا تھا مسجد کے اندر کہ رک جائیں جانے نہ پائیں. تو وہ تو سوال کر رہا تھا, مجھے بڑا غصہ آیا, غصے کے ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی. سارے لوگ وہی کہتے ہیں, وہ بھی ہنسنے لگے. میں نے کہا میں تو کچھ نہیں بولتا, آپ لوگ کچھ کہہ دیجیے. تو الٹا معاملہ تھا, کیسا تھا, وہ الٹا کر کے بتلا رہا ہے. میں تو یہ دیکھا ہوں نا کہ ہم اگر اللہ نے کامیابی بھی دی تو اس کا اظہار کرتے ہوئے شرماتے ہیں, اچھا نہیں لگتا, لیکن اتنے بے حیا ہوتے ہیں کہ ہارنے کے بعد بھی جو تو جیت کے جو تو جشن مناتے ہیں. بریلیوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بزرگ ہیں, کانپور بھی آئے, بہت جگہ پورے انڈیا میں نا بہت سارے جگہ صاحب کے ساتھ کتابوں کے تھیلے کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں. وہ یہاں بھی تھے, مناظرے کے اندر موجود تھے. وہ کیا بتا بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ جھوٹے اتنے ہوتے ہیں نا, بس دھوکے دھوکا ہوتا ہے, دھوکے ان کے پاس. یہ تو کہہ کل پر امام کی بات ہے, ان کے پاس امام کے پیچھے پڑھنے کے تعلق سے ایک بھی صحیح غیر وارد روایت موجود نہیں ہے. اور اگر کوئی صحیح روایت موجود ہو, صحیح موجود ہو, تو صحیح روایت سے فرض نہیں بنتا ہے, فرض نہیں بنتا ہے. اس کے لیے تو اعلیٰ درجے کی دلیل چاہیے. اسی وقت سنیں, فرض کس سے بنتا ہے, واجب کس سے بنتا ہے, جس سے چاہیے فرض بنانے ایسا بھی نہیں ہوتا, لیکن ہے بھی نہیں نا, کم سے کم متواتر حدیث چاہیے وہاں پر. بہرحال اس کے بعد ناگپور میں جو ہوا پچھلے 12 مارچ کو, مجبوراً مجھے جانا پڑا طے کرنے کے لیے, کیونکہ ایک صاحب چلے گئے طے کرنے, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیٹھے گئے مقلدین کے سامنے. میں بیٹھا اور وہاں پر میں نے لکھا کہ اس وقت فلاں جگہ فلاں تاریخ کو ناگپور کے اندر فلاں آفس کے اندر غیر مقلدین یعنی اہل سنت والجماعت حنفی اور غیر مقلدین ناگپور کے درمیان مناظرے کی جو ہے شرائط طے ہونے کی مجلس ہے, شرائط کی مجلس ہے. تو انہوں نے کہا ان کے عالم صاحب نے کہ یہ غیر مقلد کاٹ دو. ٹھیک ہے کاٹ دیتا ہوں, ٹھیک ہے کاٹ دیتا ہوں. اپنے کہا کیا لکھوں کیا وہاں پر سرتی انسان روزی سنائی کچھ تو بولتا ہو اللہ کا بندہ, کہا کہ متبعین لکھ دیجیے. تو پڑھے ماشاء اللہ مدرسہ. میں نے کہا متبعین مطلب مقلدی, فالو کرنے والے. نہیں شاید بھی لکھ دو, آپ کو نہیں سمجھتا, متبعین لکھ دو. میں نے کہا لکھوں گا ضرور جو آپ کہیں گے, لیکن غلط لکھوائیں گے تب نہیں لکھوں گا. اس کا معنی ہوتا ہے مقلد, پیچھے چلنے والا, فالو کرنے والا. نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. مطلب ٹھیک ہے ابھی آپ ثابت کرو غیر مقلد, اس کا مطلب میں مقلد ثابت کروں گا. اس سے جھگڑا کر رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ دیں اپنے ہاتھ سے. غلط جب لکھنا ہے تو آپ لکھ دینا. ایک بات ذہن میں آئی, جب بھی کسی سے گفتگو کرے تو 2 چیزیں اس کا لحاظ کریں, اصول اور ترتیب کا. کس کا؟ اصول. بے اصولی اپنائیں گے تو اس کا نتیجہ شکست ہوگا. بے اصولی کا کیا نتیجہ ہے؟ ہر فرقے باطلہ کا فرد جو نظریہ اپنایا ہے کتاب و سنت کے نام پر اپنایا ہے. کس پر اپنایا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنایا ہے ہم بھی کتاب و سنت سے سمجھے ہیں اور وہ بھی کتاب و سنت سے سمجھا ہے. ہم نے اصول سے سمجھا ہے, اس نے بے اصولی سے سمجھا ہے. بات سمجھے, ہر باطل نظریے کی بنیاد بے اصولی ہوتی ہے. اسے آپ اصول پڑھ لاؤ اس کی موت ہو جائے گی. ہر باطل کی بنیاد غور کر لیں, آپ جتنا غور کریں گے یہی پائیں گے. آپ اصول سے رہے مر جائے گا. تو بے اصولی نہیں اپنانا ہے, بے اصولی نہیں اپنانا ہے. ایسا نہیں کہ غلط بول رہے ہم لکھ لیں. میں نے کہا متبعین لکھنا ہے, غلط ہے تو آپ لکھیں, میں نہیں لکھوں گا کہ میں مان لیا ہوں ایسا نظر آئے. وہ بھی نہیں لکھتا ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں 2 اور 2 کیسے ہوتی ہیں. یہ اصول ہے کہ بے اصولی ہے. اصول ایک سرپنچ صاحب کا کسی نوجوان طالب علم سے جو شہر سے پڑھ کر آیا اس سے مباحثہ ہو گیا. وہ بچے نے کہا کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے, تو یہ اپنی سرپنچی کی اس میں 2 میں کہنے لگے کہ 2 اور 2 3 ہوتا ہے. اسے وہ مناظرہ طے ہو گیا. کہا کہ اگر ہار جاؤ تو ایک بھینس دوں گا. میرے بیوی سے کھانا پکا اور جلدی کا مجھے جانا ہے, مناظرہ بھی ہے. وہ آئے نیا پڑھا لکھا, اس سے ہو گیا ہے. تاکہ عنوان پہ کہا کہ بھائی 2 اور 2 4 کہہ رہا ہے. میں کہا 2 اور 2 3. اگر وہ 4 ثابت کیا تو میں بھینس دے دوں گا. تو بیوی کہہ رہی کہ گئی آپ کی بہن, جا کر وہ بچا لیجیے, گرفتار کروا دیجیے. تو اس کو ڈانٹ کر کہا کہ تجھے اپنا کام کرنا ہے یا میرے اس میں پڑھنا, اپنا کام کر. ٹھیک ہے میں تو اپنا کام کروں گی, لیکن بتائیے بھینس کیسے بچائیں گی. بھینس
وہ کہا 2 اور 2 4 دنیا کا ہے، میں مانوں گا تب تو جائے گی بھینس۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی یہاں تک، اپنا ایک بات بتلاتا ہوں، یہ بات چل رہی ہے، وہ کہہ رہے 2 اور 2 3، ایک کہہ رہے 2 اور 2 4۔ ایک سیکولر سمجھدار آدمی آتا ہے جسے ہمیں ہمیشہ اس سے خطرہ رہتا ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ ارے بھائی تم نے کیا لگایا 2 اور 2 4 اور 2 اور 2 3، اور ہم کو کہے گا یا اس لڑکے کو کہے گا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے 2 اور 2 3 مان لیں گے تو مر جائیں گے کیا؟ مان لیں، بات کو ختم ہے، بظاہر بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ باطل کی حمایت ہے، ناحق کی حمایت ہے، بے اصولی کی حمایت ہے۔ اگر ہم نے تھوڑے اس کو اگر کچھ بولنا تھا، لب کشائی کرنا تھا تو غلط کی تردید کرتا، حق کا ساتھ دیتا، لیکن وہ اپنے آپ کو اچھا دکھلانے کے لیے، بہت سمجھدار بتلانے کے لیے وہ حق کے خلاف بولتا ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مانا 2 اور 2 3 تو کیا ہوا؟ بے اصولی کو اپنایا۔ جب ہم نے بے اصولی کو اپنایا تو اس بے اصولی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 2 اور 2 1 ہو سکتا، 2 اور 2 2 ہو سکتا، 2 اور 2 3 ہو سکتا، 2 اور 2 5 ہو سکتا، 2 اور 2 10 15 20 100 ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 اور 2 4 نہیں ہو سکتا۔ 2 اور 2 4 کرنے کے لیے اصول پڑھنا پڑے گا، اور 2 اور 2 کچھ بھی کرنے کے لیے بے اصولی اپنانا پڑے گی۔ ایسے جب بھی آپ شرائط کے اندر بے اصولی کو اپنائیں گے تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ اصول سے ہی حق ہوگا، اصول کو چھوڑ دیں گے تو ناحق حق ہو جائے گا، حق کبھی حق نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کا بہت لحاظ کریں۔ بہرحال آگے چلا معاملہ، میں نے کہا دیکھیں میں لکھ دیا سورہ فاتحہ، امام نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جس نے نہیں پڑھی ابھی اس کو واضح طور پر آپ سمجھے اور سنیں، اس کو لکھوانا کیا ہے۔ امام نے مجھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اتنا لکھ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا کمپلیٹ دعویٰ نہیں ہے، ادھورا ہے۔ امام کے پیچھے قرأت بھی اور نماز میں قرأت بھی اور ہے اور قرآن کی صورتیں بھی اور ہیں، تو نماز کی پوری قرأت کو شامل ہونا چاہیے تمہارا دعویٰ، قرآن کی ہر صورت کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ بتائیں آگے کا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، نہیں پڑھنا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اس پڑھنے نہیں پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کچھ پڑھتے کچھ نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھنے کا کیا حکم ہے، وہاں پڑھنا کیسا ہے، نہیں پڑھنے کی بنیاد پہ نماز کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے نہیں ابھی تو بات اتنی پر ہوگی، یہ آگے بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہ لکھا دیں کہ یہ دعویٰ میرا انکمپلیٹ ہے، یہ لکھ دیں یا لکھ دیں مکمل دعویٰ ہے، تو نہیں لکھتا، نہ مکمل لکھتا نہ نامکمل لکھتا۔ میں کہتی کہ اس پہ اگر آپ بات کریں گے اتنی ہی پہ تو ہر روایت ایسی پیش کرنا جس میں بات کے حصے کا اس باطن یا نفل تذکرہ نہ ہو۔ کہے گا نہیں میں پیش کروں گا جس میں دونوں رہے گا، روایت ایسی پیش کرے گا جس میں دونوں رہے گا، ثابت نہیں کرے گا، وہ دوسرے پہ انگلی میں رکھوں گا کہ اس پہ بات نہیں ہونی، اس سے بات نہیں ہونا چاہیے، وہ پیش کرے گا ادھوری، میں اس کے بعد بھی پیش کروں گا تو کہا یہ تو مانو اس سے بات ابھی نہیں ہوئی، جو یہاں منوا رہا ہے اس کے ماننے میں یہاں کا ماننا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے گا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ جیسے آپ نے ہمارے پیچھے کا لے کر آیا کہا کہ لا نفی جنس ہے، منعان ہے، اس لیے ہر نماز کو اور ہر مقتدی کو شامل ہے۔ اب یہ قیاس ہے کہ صراحت ہے، بولو نا، تو قیاس سے فرض بنا رہا ہے، لیکن حدیث سنا رہا ہے بخاری کی، تو لوگوں کیا لگتا ہے حدیث بخاری کی حدیث سے فرض بنا رہا ہے، حالانکہ کس سے بنا رہے وہ قیاس سے۔ اب میں کہوں گا لا نفی جنس ہے تو لا صلاۃ بحضرۃ الطعام یا لا صلاۃ، جتنی اور بھی روایت میں پیش کروں گا یا کلیم کروں گا کہ یہ لا نفی جنس ہے، جو بھی کچھ کلیم کروں گا تو عوام کو لگے حدیث بخاری سنا نہیں مان نہیں رہی، من کے اوپر میں کہوں گا یہ من ہمیشہ عام ہوتا ہے، یہی عام ہے، خاص ہے، کیا ہے، تو اس پہ وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ میں کیا کروں گا، میں کہوں سب تم جو کہا آپ نے صحیح ہے، اس قیاس سے آپ نے فرض بنایا تو یہ روایت قبوری ہے، مسلم میں پوری ہے، اس کے اندر یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا، جس نے سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ قرآن کا کچھ اور حصہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہی والا لا ہے، یہی والا من ہے، تو آگے کا پڑھنا بھی فرض ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ کیا کہے گا نہیں ابھی اس پر بحث نہیں ہو رہی، ادھر جو بنوا رہا ہے میں کہوں وہ پوری مان لے تو کیا اس پہ بحث نہیں ہو رہی، بات سمجھ میں آئی؟ دھوکہ نہ دے اس لیے میں نے لکھوایا تو نہیں لکھتا ہے، میں نے کہا پورا دعویٰ لکھنا ہے آپ کو، اس کے بعد دلیل میں آپ کو پھر یہ بتلانا ہے کہ یہ آپ کو پڑھنا کیسے ہوگا،